نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، انتہائی احترام ادب کے ساتھ اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حمد و صلات کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے ملجا و ماوا آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد محترم ناظرین، آج آپ نے جو چند الفاظ قرآن پاک کے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں جو ہمیں حکم ملا ہے وہ روزے کا ہے۔ آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ میں نے ایک آیہ مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت کی روشنی میں تھوڑا سا روزے کا اور زیادہ تر تقوی کا ذکر کیا تھا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، جس کے چند الفاظ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ جس کو بھی رمضان کا مہینہ ملے زندگی میں، روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ روزہ کیا ہے؟ آئیے یہ لغت کی کتب اٹھائیں آپ تو بڑا واضح طور پر اس کا معنی ہمیں لغوی اور اصطلاحی مل جائے گا۔ یہ روزے کے لیے لفظ صوم استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صیام کا لفظ اور اوپر فلیصم ہو، یہ امر کا صیغہ ذکر فرمایا، تو صوم کا لفظی معنی رکنا ہے، اور اصطلاحی معنی شریعت کے اندر جو عبادت کا مکلف ہے اس کو نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور اسی طرح عمل زوجیت سے رکنا جو ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں وضاحت خود اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے فرمائی ہے، اس کے مطابق روزہ پورا کرنا چاہیے۔ اب ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ اصطلاحی طور پر روزہ جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی سارا دن کھانے پینے سے اور ازدواجی زندگی کا عملی طور پر مظاہرہ نہ کرنا، یہ روزہ کہلائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف کھانے پینے سے رکنا ہی کافی نہیں ہوگا، جو روزے کے آداب ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بعض ہمارے مسلمان کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، صبح سے شام تک کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں، اور جو یہ روزے کا مفہوم بیان کیا گیا اس پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چغلی بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، اور دھوکہ بھی ہو رہا ہے، فراڈ بھی کیا جا رہا ہے، وہ سارے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے پھر وہ کون سی عبادت ہے؟ حالانکہ ہم صبح سے شام تک عبادت میں ہیں، اور روزہ یاد رکھیے اتنی پیاری عبادت ہے کہ جب تک آپ روزہ کے اندر ہوتے ہیں آپ کے اندر صفت حق کی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور روزے دار جتنی دیر روزے میں رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس کو مل رہی ہوتی ہے، اس کا مظہر بنا ہوا ہوتا ہے کہ نہ وہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے،
تو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت کی ہمیں جھلک اور اس کا جو ہے نا ہمیں وہ اس کی یوں کہہ لیں اس کا فیض مل رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم نے کھانا پینا تو چھوڑ دیا اور روزے کے آداب کا خیال نہ رکھا تو پھر ہم وہ پورے فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے جو روزہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو روزے کی حکمتیں ہیں اور جو روزہ رکھنے کے بعد اس کا فلسفہ بتایا گیا ہے، وہ تبھی ملے گا جب اس کے پورے آداب کا خیال کیا جائے گا. تو آئیے اب ہم قرآن پاک کے اس آیا مبارکہ کے بعد حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے حوالہ سے کیا ارشاد فرمایا. یہ متفق علیہ حدیث پاک بخاری میں بھی مسلم میں بھی ہے، آپ دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس تو حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمایا کہ جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، معاف کر دیے گئے. اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ رات کے قیام کا بھی ذکر ہے اور اسی طرح جو لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہے. تو آج میں صرف روزوں کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس پر کتنی ہمیں فضیلت مل رہی ہے. باقاعدگی کے ساتھ روزہ رکھنے والا پچھلے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور دوسری جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، اس کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. اور بعض کتب کے اندر ابواب الرحمہ کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. غور کیجئے، رمضان کا آغاز ہوا تو آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، ہماری اب نیکیاں جا رہی ہیں، اعمال جا رہے ہیں، اور جنت کے دروازے بھی کھل گئے اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل گئے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم روزہ رکھ کر تو یہ رحمتیں، یہ برکتیں حاصل کرتے ہیں یا محروم رہتے ہیں. آئیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ زور دیا ہے ہمیں ان باتوں پر اپنے عمل میں لا کر اپنی بخشش کا سامان بنانا چاہیے. اسی طرح سیاستہ کے اندر اور روایت بھی ملتی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کے کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں. تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ سے بہتر کوئی عمل نہیں، روزہ رکھا کرو. پھر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی اور عمل بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو، اس سے بہتر، اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے. اس روایت میں اب روزے کی عظمت اور اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. تو آ رہا ہے یہ ماہ مبارک، ہمیں ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے. اتنا پیارا عمل جس کی پیارے آقا نے اتنی زیادہ عظمت بیان کی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری روایت میں بیان فرمایا، جس کو امام حاکم نے اور دیگر کتب کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو روزہ رکھنے والا جو بندہ مومن ہے روزہ اس کے لیے شفاعت کر رہا ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہو کر اس کی شفاعت کرے گا. اور اسی طرح قرآن کریم بھی پڑھنے والے کی شفاعت کر رہا ہوگا. روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکا اور اپنی شہوت اور اپنی خواہشات پر اس نے پہرا دیا، خواہشات کو پورا نہیں کیا، مولا تیری رضا کے لیے، اس لیے میں اس کا سفارشی ہوں، اسے بخش دے. اسی طرح قرآن کریم بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا مولا میں تیرا کلام ہوں، اس بندے نے پڑھا ہے، مجھے سنا ہے، رات کا اتنا حصہ یہ مجھے سنتا رہا، پڑھتا رہا، اس نے نیند قربان کر دی ہے، تو مولا مہربانی فرما، اس کی بخشش فرما. کتنا ہمارے لیے اچھا موقع آ رہا ہے. دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو قرآن پاک تراویح میں سنیں گے یا قرآن پاک خود تلاوت کرنے کا موقع
گھروں پہ ملے گا تو روزہ بھی ہماری شفاعت کر رہا ہوگا اور قرآن بھی ہماری شفاعت کر رہا ہوگا۔ اتنے پیارے مواقع ہم نے ہاتھ سے نہیں جانے دینے۔ میرے پیارے آقا نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ میں زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ آگے رمضان کے اندر بھی کوشش کریں گے یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ تک یہ قرآن و حدیث کا نور، قرآن و حدیث کی روشنی آپ تک پہنچتی رہے، تو آپ توجہ سے سنتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ یہ آپ باقاعدہ رابطے میں رہیں گے تو انشاءاللہ لیاسیہ ٹی وی آپ تک پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ آئیں، رمضان کے روزے یہ چیزیں ہمیں کیا سبق دیتی ہیں؟ اس سے ہمیں سبق ملتا کیا ہے؟ سارا دن انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھوک میں پیاس میں رکھ کے بتانا چاہتا ہے کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس پینا نہیں ہے، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کا وقت کتنا مشکل میں گزر رہا ہے۔ بڑے بڑے جو مالدار لوگ ہیں صبح سے شام تک وہ بھی روزے میں رہتے ہیں، ان کو اب ان بھوکے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کتنی مشکل میں گزر رہی ہے اور کیسے وہ زندگی بسر کر رہے۔ اس لیے ہر کسی کو روزے کا حکم دے کر تو ان لوگوں کی اہمیت واضح کر دی جن کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء موجود نہیں ہوتی۔ حضرت بشر عافی علیہ رحمہ کا یہاں پر واقعہ میں دیکھ رہا تھا اور وہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے اگر ہم اس پہ پوری توجہ سے اس واقعے کو سن لیں اور اس پہ توجہ دے دیں۔ ملا کا علی قاری علیہ رحمہ انہوں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت بشر عافی علیہ رحمہ ان کے پاس سردیوں کے اندر ایک شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کپڑا آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے وہ پہنا ہوا نہیں ہے، وہ اوپر سے کپڑا اتار کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، سردی پڑ رہی ہے۔ پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کپڑا موجود ہے، سردی ہے اور آپ اس میں لپٹ کر نہیں بیٹھتے، کپڑے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اللہ اکبر، ان کا جواب بڑا سننے والا ہے۔ اور آج کے مالدار طبقے کے لیے اور صرف اپنے بارے میں جو ان کی سوچ ہوتی ہے، دوسروں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اپنے دائیں بائیں کا خیال نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ واقعہ ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ حضرت بشر عافی نے جواب دیا، میں نے اس لیے کپڑا اتار کے رکھ دیا ہے کہ بہت سارے ایسے فقراء، ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس آج کپڑا نہیں ہے اور اس موسم میں وہ کپڑا پہنے بغیر بیٹھے ہوئے، تو میں کپڑا پہن کے بیٹھوں گا، سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اور وہ سردی میں لتھڑ رہے ہوں تو میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پوچھے گا بشر تو نے کپڑا لیا ہوا تھا اور تمہیں دوسروں کا خیال ہی نہیں تھا، تو کیا جواب ہوگا میرے پاس؟ اس لیے میں نے اتار کے رکھ دیا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دینا، اگر میں دوسروں کو کپڑا نہیں دے سکا تھا تو میں نے بھی نہیں لیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آگے ملا علی قاری علیہ رحمہ اور واقعہ جو عام علماء کے بارے میں، عرفاء کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کئی اولیاء عرفاء ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جب کوئی نوالا کھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ مولا ہم یہ جو نوالا کھا رہے ہیں، ہمیں جو تو نے روزی دی ہے، رزق دیا ہے، مولا اگر آج کوئی بھوکا بیٹھا ہے جس کو کھانا نہیں مل رہا اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، مولا ان کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرمانا کہ کچھ لوگ تو بھوکے تھے اور تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اللہ اکبر۔ اور وہ روایت آپ نے سنی، میں نے بھی کئی بار عرض کی ہے کہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا، میں کپڑے مجھے اب تو نے کیوں نہیں پہنائے، میں ننگا تھا کپڑے کیوں نہیں پہنائے، یہ سوالات کیوں ہوں گے؟ بندہ عرض کرے گا مولا تجھے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، تجھے کھانے پینے کی کیا ضرورت ہے، تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ رب فرمائے گا میرا بندہ بھوکا تھا، میرا بندہ پیاسا تھا، میرا بندہ اس کو کھانے اپنے لباس کی ضرورت تھی، تم نے اس کی ضرورت کو کیوں نہیں پورا کیا؟ یہ سوالات ہونے ہیں۔ اس لیے عرفاء کیا کرتے تھے؟ ایک ایک نوالا کھاتے ہوئے عرض کرتے میرے مولا ہمیں بخش دینا، مولا ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں نہ گرفت فرمانا ہماری جن کو آج کھانا نہیں مل رہا، وہ کم کھا رہے ہیں، کھائے بغیر سو گئے ہیں، تو ہم کھانا کھا رہے ہیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں پوچھا جائے کہ فلاں فلاں بھوکا تھا تم کھانا کھا کر
سوئے تھے۔ اور یاد رکھیے میرے آقا کے ارشادات پڑھیے، رات سیر ہو کر کھانے والا اور پیٹ بھر کے کھانے والا سونے والا، اس کا اگر ہمسایہ رات بھوکا سویا ہوا ہے تو اس کے رات کے نوافل قبول نہیں ہیں، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہیں کہ تو نے اپنے ہمسایہ کا خیال نہیں کیا تھا۔ وہ ساری رات بھوکا رہا اور تو میری عبادتوں میں لگا رہا۔ اللہ اکبر۔ مخلوق خدا کی خدمت، مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی، میں تقریباً ہر لیکچر میں عرض کرتا آ رہا ہوں، بڑا حساس معاملہ ہے جس کو آج ہم بھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دائیں بائیں، اپنے عزیز و قارب اور ایسے لوگوں پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہوں یا جن کی ذمہ داریاں ہم پر کسی حوالہ سے بھی عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر ہماری اصلاح فرما دی، جسمانی اصلاح بھی فرما دی، چونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی چیز زکوٰۃ ہوتی ہے۔ روایات اٹھا کے دیکھیں تو انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ رکھے گا تو جسم کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور پھر اس سے انسان کی تربیت ہوگی، اس کو کھانے پینے کی قدر کا بھی پتہ چلے گا، اللہ کی نعمتوں کا اندازہ ہوگا، غرباء کے بارے میں اس کو احساس ہوگا۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو آئیں اس ماہ مبارک آنے والے کو ہم اس طرح ویلکم کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں خود بھی تیار ہوتے اور دوسروں کو بھی تیاری کا حکم دیتے، تہ بند کس لیتے اور فرماتے کہ رمضان آ رہا ہے، اور باقاعدہ رمضان کی تیاری کے بارے میں مطلع فرماتے، گھر والوں کو آگاہ کرتے، صحابہ کرام کو بتاتے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں۔ اور یاد رکھیے جو انسان جوان بھی ہو، صحت مند بھی ہو اور پھر مقیم بھی ہو، مسافر بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو پھر کیا اس کا کہیں بدبختوں میں نام تو نہیں لکھا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے ارشادات پڑھ کے دیکھیے، اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں وہ ایک بدبخت ہونے کی صورت میں اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ 3 اشخاص کے بارے میں، 3 لوگوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کا نام بدبختوں میں لکھا جاتا ہے۔ وہ کون کون؟ ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے اور آپ پر درود نہیں پڑتا، اور دوسرا وہ جس نے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا، وہ بھی بدبخت انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے رمضان پایا، رمضان کے مہینہ پا کر بھی وہ جنت حاصل نہ کر سکا اور جہنم سے جو ہے وہ آزاد نہ ہو سکا، جنت کی طرف نہ جا سکا۔ یہ 3 لوگ بدبخت ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اس پر ڈیٹیل سے روایت ہے، لیکن میں نے خلاصہ عرض کر دی ہے حدیث پاک کا۔ تو یہ تینوں طبقات، والدین کے نافرمان، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر درود نہ پڑھنے والے، اور اس آنے والے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہ رکھنے والے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے والے تیار ہو جائیں، ان کا نام بدبختوں میں چلا جائے گا۔ اللہ بچائے، ہم نے بدبختوں میں نام نہیں لکھانا، سعادت مندوں میں اپنا نام لکھانا ہے۔ ذہنی طور پر تیار ہو۔ جب بندہ تیار ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کی رحمت، اس کی مدد بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اللہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات کی تراویح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنا اور سننا نصیب فرمائے، اور تراویح اور نماز کے بارے میں ہدایات آ چکی ہیں، وہ احتیاطی تدابیر کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے۔ جتنے بھی نمازی وہ فرائض کے لیے آئیں یا تراویح کے لیے آئیں، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی یہ احتیاطی تدابیر علماء اور حکومت نے اتفاق کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ یہ سلسلہ جاری کیا ہے کہ یہ عبادتیں بھی جاری رہیں اور اس آنے والی وبا سے بھی ہم اپنے لوگوں کو بچا سکیں، تو ان احتیاطوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اس میں سستی نہیں کرنی۔ تو میں ایک پوائنٹ اس میں جو آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود نہیں پڑتا وہ بدبخت ہے، تو آئیں تھوڑا سا اس پہ توجہ دے لیں، یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے کی سعادت کتنی ہے، اور نہ پڑھنے والا بدبختی میں چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 56 کے اندر سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا حکم ملا ہے، درود بھیجنے کا بھی اور سلام بھیجنے کا بھی۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محقق اور اعلیٰ حضرت جیسے عظیم لوگوں کے وہ شاگردوں میں ان کا شمار ہے۔ تو آپ یہاں پر اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس مجلس میں نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو تو ذکر کرنے والے اور سننے والے پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ زیادہ کوئی پڑھے تو مستحب عمل ہے، لیکن ایک بار پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، فوائد کتنے ہیں؟ آپ نے درود ایک بار پڑھا، بدلہ کیا مل رہا ہے میں کیا بتاؤں گا؟ اس پیارے آقا سے پوچھئے نا جن پر ہم نے درود بھیجنا ہے۔ اٹھائیں مسلم شریف، اٹھائیں ترمذی، اٹھائیں سیاستہ کی کتب بری پڑھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ قربان جائیں، ہم نے تو ایک بار درود پڑھا تھا، ادھر سے بدلہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار وہ رحمتیں نازل فرما رہا کہ میرے محبوب پر تو نے درود پڑھا ہے، سن لے پھر میری رحمتیں آ رہی ہیں، 1 بار 2 بار 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسری روایت جس کو امام نسائی نے ذکر فرمایا اور اسی طرح امام احمد نے بھی، کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں بھیجتا ہے۔ اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، فرمایا اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اجر دیکھیے، درود ایک بار پڑھا، رحمتیں کتنی نازل ہوئیں، گناہ کتنے معاف ہو گئے، درجے کتنے بلند ہو گئے۔ آئیں اپنا معمول بنائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائیں۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اول الناس بھی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے نا، سنو قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کون نہیں چاہتا مسلمان کہ قیامت کو مجھے حضور کا قرب نصیب، سرکار کی بارگاہ کا قرب مجھے مل جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اور ہر کسی کو یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ سرکار کا ہمیں قرب ملے، تو پھر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں جا کے پڑھیں گے تو پہنچے گا، یہاں پڑھیں گے تو نہیں پہنچے گا۔ درود پاک، درود و سلام جہاں سے بھی پڑھیں گے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بعض میں اب اس میں یہ بھی نظریہ پیش کیا جاتا ہے جی فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور بعض یہ بھی جو ہمارے علماء نے نظریہ دیا کہ فرشتے بھی لے کے جاتے ہیں، حضور خود بھی سنتے ہیں۔ تو جس نظریے پر بھی آپ کا ایمان ہے، آپ عقیدہ رکھتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں پہنچتا تو ہے نا، چاہے حضور خود سنے یا فرشتہ لے کے حاضر ہو جائے، پہنچا تو ہے نا درود۔ اس لیے میرا خیال ہے جھگڑا کرنے کی بجائے، اس پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتنا اچھا ہو کہ ہم درود و سلام پڑھتے جائیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں صرف درود بھیجنے کا نہیں کہا گیا، سورۃ احزاب کی آیات پڑھیے، درود کا بھی حکم دیا گیا، سلام کا بھی حکم دیا گیا۔ درود والا جو لفظ ہے وہ سواد کے ساتھ ہے، صلات، اور جو سلام سین کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس آیت پر تب حکم جو پورا ہوگا کہ درود و سلام دونوں پڑھیں گے۔ لہٰذا مثلا درود ابراہیمی ہے، نماز میں اللہ نے رکھا ہے، اس میں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ سلام چونکہ پہلے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم نماز پڑھتے ہیں،
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहाँ पर बंदा मोमिन अपने आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहा है। और इमाम गज़ाली ने तो यहाँ तक फरमाया कि जब यहाँ अत्तहियात में बैठ कर सलाम पेश करते हो तो ये न समझा करो कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन नहीं रहे या उन्हें ख़बर नहीं है, या मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ, हिकायतन भी बयान कर रहा हूँ। नहीं, आप फरमाते हैं जब ये सलाम पेश करते हो तो ये यकीन रखो जिस आका की बारगाह में सलाम पेश कर रहा हूँ वो नबी मेरे दिल में मौजूद है। कितना प्यारा अकीदा उन बुज़ुर्गों ने हमें समझा दिया। तो आए इमाम गज़ाली की इस बात को ज़हन में रखिएगा, जब भी आप नमाज में सलाम पेश करें तो ये यकीन रखें कि वो मेरे आका मेरे दिल के अंदर मौजूद हैं जिन पर मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। तो पहले सलाम रखा, फिर आगे दरूद इब्राहिमी रखा। लिहाजा नमाज में तो सलाम पहले, बाद में दरूद आ गया। अब नमाज के बाहर जब आप पढ़ते हैं खुसूसन इस आयत की रोशनी में, तो फिर ऐसा दरूद पढ़ें जिसमें दरूद भी आए सलाम भी आए। तो इसलिए दरूद के साथ साथ सलाम का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। आप बाकी रहा मसला कि कौन सा दरूद आप पढ़ना चाहें, तो इस पे पाबंदी नहीं है, जौन सा मर्ज़ी आप दरूद पढ़ें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद मौजूद है, फरमाया हैसुमा कुंतुम फसल्लु अलैया फ़इन्ना सलातकुम तबलुगनी। फरमाया कि सुनो, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दरूद भेजा करो, बेशक तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, शक में न रहना। इसलिए शक में जाए बगैर दरूद व सलाम के तोहफ़े अपने आका की बारगाह में भेजने चाहिए। और वैसे भी दरूद पढ़ते हैं तो उस पर सवाब मिलता है, और उस प्यारे आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं तो हुज़ूर की बारगाह से जवाब मिलता है। रवायात उठा के देखिए, जब बंदा सलाम पेश करता है तो सरकार उसका जवाब इरशाद फरमाते हैं, कितना सआदतमंद है वो उम्मती जिसने अपने आका की बारगाह में सलाम पेश किया और प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग़ुलाम को जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। उस सआदतमंद उम्मती को प्यारे नबी जवाब दे रहे हैं, और जवाब क्या है? हुजूर दुआ दे रहे हैं। जब आगे हुजूर जवाब देंगे तो वो हमारे लिए दुआ होगी, दुआया कलमात होंगे। और जिसके लिए प्यारे आका ने दुआया कलमात कह दिए वो कितना अजीम है, कितना सआदतमंद है, कितनी उसकी इतनी बड़ी उसकी किस्मत ऊंची है कि हुजूर उसके सलाम का जवाब दे रहे हैं। लिहाजा दरूद भी पढ़ें, सलाम भी पढ़ें, जो जो दरूद आपको जो ज़ौक़ में आए सब पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उठाएँ बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, बेशुमार दरूद पाक इन हदीस के अंदर मौजूद हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने खुद कई मकामात पर पढ़ कर, और आज उन सियासता कुतुब के अंदर वो सारे दरूद हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज से मिलते हैं। इसलिए हमें उन तमाम अल्फाज के साथ दरूद व सलाम बाकायदगी के साथ अपने प्यारे आका की बारगाह में ज़रूर पेश करना चाहिए। और ये इसके फ़वाइद कितने हैं, क्या क्या हैं, अगर मैं डिटेल में जाऊं और पूरी मैं हिस्ट्री देखूं तो दरूद व सलाम पढ़ने वालों ने जो अज़मतें पाई हैं ना, आप हैरान रह जाएंगे कि वो कितना बड़ा मकाम पा गए। लेकिन मैं एक ही आशिक की एक बात अर्ज़ करके तो समेटने की तरफ जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा कसरत से दरूद पढ़ा करते थे और लोगों को भी दरूद पढ़ने का कहा करते थे। तो आपसे किसी ने पूछा कि आपको ये अज़मत कैसे मिली, और बात फरमाते हैं कि आपसे पूछा गया कि आपके ये अशार को ये इतनी शोहरत कैसे मिली, ये मिठास कैसे मिला, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। कोई कहता है आपने कहा कि मैंने करोड़ बार दरूद पढ़ा, और कोई कहता है जी मैंने 1.25 करोड़ दरूद पढ़ा। मुराद ये है, जो भी कौल ले लें आप, मकसद ये है, अल्लामा बता रहे हैं कि ये सारी शानें मिली हैं तो बारगाह रिसालत में कसरत से दरूद पढ़ने से मिली। सुभान अल्लाह, क्या अज़मत है बारगाह रिसालत में दरूद व सलाम पढ़ने की। और अगर आप पूछना चाहें तो हज़रत उबई बिन काब से पूछ लें कि दरूद कितना पढ़ना चाहिए, फिर हमें और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। और ये रवायत भी कई कुतुब के अंदर मौजूद है, सियासता उठा के देख लें।
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود دربار رسالت میں عرض کیا کہ سرکار میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، اور کتنا درود پڑھوں اور اس کے علاوہ اور دعائیں وظائف میں کہاں تک کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت سے پڑھا کرو۔ اس نے بتایا کہ جی میں چوتھا حصہ پڑھتا ہوں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بڑھا لو۔ کرتے کرتے اس نے کہا جی آدھا وقت میں درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے کرتے میں مختصر کر دوں، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سارا وقت ہی آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہتا ہوں، میں درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ اکبر! وہاں پر جو میرے آقا نے اس کو جو تسلی دی ہے اور جو اس کو اجر بتایا نا وہ ذہن میں رکھ لیں، تاکہ آج ہم در بدر نہ پھریں، ادھر ادھر ہم پریشانیوں میں نہ گرے رہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور درود پاک کا وظیفہ اپنے لیے لازم کر لیں۔ میرے پیارے آقا نے انہیں ارشاد فرمایا جاؤ اگر کثرت سے درود پڑھتے ہو نا تمہارے غم دور کرنے کے لیے بھی کافی ہو گیا اور تمہاری بخشش کے لیے بھی کافی ہو گیا۔ سبحان اللہ! کثرت سے درود پڑھا۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض پڑھ رہے ہیں، باقی سارے ورد وظائف چھوڑ کر وہ ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ پن توڑ چھڑیاں میں تسبیحاں پرانیاں، جدوں دیاں کیتیاں پڑھائیاں تیرے نام دیاں۔ پھر ہر وقت حضور کی بارگاہ میں درود و سلام اور بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے درود پاک کی کثرت کرتے تھے، چونکہ سرکار نے فرمایا اس سے غم بھی دور ہو جائیں گے اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے تیری بخشش بھی ہو جائے گی۔ تو علامہ اقبال نے خود بھی یہ کام کیا اور ہمیں بھی سبق دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہیں یہ عظمتیں ملیں اور یہ تاثیر ملے تو فرماتے ہیں پھر اپنے جو تمہاری نئی نسل ہے اس تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ کہ یہ 3 باتیں ان تک ضرور پہنچاؤ جو علامہ اقبال نے 3 باتیں بتائی ہیں، سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مٹھاس، یہ گر اور یہ اپنا زیادہ عظمت اور اس کلام میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین کیا کرو۔ سبحان اللہ! کہ حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کا دل فطرتی طور پر کسی حسن کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، کسی حسن کا متلاشی ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر ان سے بڑا حسین کون ہوگا جنہیں قرآن کریم کے اندر والضحیٰ کہہ کر واللیل اذا سجا کہہ کے اللہ تعالیٰ ان کا حسن بیان کر رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب اس چہرے کی قسم جو چاش کی طرح چمک رہا ہے، ان کالی زلفوں کی قسم جو کالی رات کی طرح چھائی ہوئی ہیں، اور کہیں ون نجم کہہ کے تو تارہ محمد کی قسم کھا رہا ہے۔ تو ان کے حسن کے بارے میں یہاں تک شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیے، عاشقوں کو پڑھیے، وہ کہتے ہیں باقی لوگ صفات کے محتاج ہیں، یہاں تو صفات بھی اس پیارے نبی کی محتاج ہیں۔ یوں کہہ لیجئے، میں سمجھا دوں کہ وہاں حسن بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ حضور مجھے قبول فرما لیں۔ سبحان اللہ! تو جن کی بارگاہ میں یہ صفات بھی وہاں پر ان کی بارگاہ میں کھڑی ہیں کہ ہمیں قبول کر لیا جائے، تو اس حسین کا، اس پیارے محبوب کا اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو ہمیں محب بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنا چاہیے، حضور کی عظمت بتانی چاہیے۔ اور تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ہمیں اپنی نئی نسل تک پہنچانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے آگاہ کریں۔ ہم وہ آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں جن آیات سے حضور کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے، وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنائیں جن سے پیارے آقا کا مقام و مرتبہ اونچا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے قبلہ شیخ الحدیث پیر طریقت علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ، یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ آپ کا، ویسے تو ہر بات موتیوں کی طرح آپ کی نکل رہی ہوتی تھی، اس بات کو سمجھانے کے لیے
فرمایا کرتے تھے اگر اس نبی کی سیرت اس قوم کو دینا چاہتے ہو، سیرت پر چلانا چاہتے ہو، ان کی خوبصورت پہلے اس صورت کا ذکر کرو، وہ صورت کا سن کر ہی ہر کوئی ان کی سیرت کا گرویدہ ہو جائے گا۔ اگر اس پیارے نبی کی سیرت ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے، اس حضور کی سیرت کا رنگ اس قوم پر چڑھانا ہے نا، تو پھر یہ کہہ کے سیرت نہیں بتائیں گے کہ اتنا فرق نہیں تھا، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہی تھے۔ یہ کہیں گے کہ بنا کے تو اللہ نے ان کو انسان بھیجا تھا، لیکن ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے، اور ہم تو نرے بشر اور وہ سید البشر ہیں، اور ہمیں پسینہ آئے تو بدبو آئے، بو آتی ہے، سرکار کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے۔ یہ حضور کی عظمتیں بتائیں، پھر سیرت پر کون نہیں چلے گا؟ ہر بچہ چاہے گا کہ جو اتنا خوبصورت بھی ہے، اتنا عظیم بھی ہے، اتنے فضائل بھی ہیں، تو ہم ان کی سیرت پر کیوں نہ عمل کریں۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا اس لیے ہو گیا کہ روزے کا ذکر بھی تھا، اور رمضان میں ہم نے چونکہ روزوں کے ساتھ ساتھ، تراویح کے ساتھ ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ کثرت درود پاک کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام بزرگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اور اسی طرح اپنی بہنوں سے، اپنے بیٹوں سے، بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آئیں اس برکت والے مہینے میں ہم نے اللہ کی رحمتیں لوٹنی ہے، اور ہم نے یہ جو نیکیوں کا بازار لگا ہوگا، سیل لگی ہوگی، تو ہم نے اس سے پورا فائدہ لینا ہے۔ آئیں اللہ کے حضور دعائیں بھی کریں گے، اور اللہ کے حضور عبادت و ریاضت کے لیے بھی جھکیں گے، اور اب ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، روزے نہیں چھوڑنے، رات کی تراویح انشاءاللہ نمازوں کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، قرآن سنیں گے بھی، قرآن پڑھیں گے بھی، اور قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ رب العزت آنے والا مہینہ ہم سب کے لیے باعث برکت، اور امت مسلمہ کے لیے خصوصاً پوری کائنات کے لیے باعث برکت بنائے، اور آنے والے مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ کرونا جیسی ان بیماریوں سے، ان وباؤں سے ہماری قوم کو، ملک و ملت کو، عالم اسلام کو، اور پوری دنیا کو اللہ محفوظ فرمائے، اور اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ آمین۔